الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد جعل كل تحت المروة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حمد و صلوات. رمضان مبارک کا مہینہ اختتام سے ہوا. رمضان میں عبادت کرنے والے تراویح اور عیدوں سے اپنے لب پورا کرنے والے آج عید کے دن اپنا انعام لینے کے لیے عیدگاہ میں حاضر. عید کی نماز کا مطلب کھلے میدان ہے اور بارش میں اور بھی زیادہ مزہ. اللہ کی رحمت ہے. لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. مسجدوں میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا جمعہ پڑھ لے زیادہ سے زیادہ. لیکن عید کی نماز پڑھنے میں کھلے میدان ہے. اور آج تو اللہ کی رحمت بڑھے جو نمازیں پڑھ کر تراویح نہ پڑھ کر کرائیں. اللہ کی رحمت سے ان کا برس رہی ہے اور ظاہری رحمت بھی اللہ نازل فرماتی ہے. بارش اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر بڑا مہربان ہے. جب وہ نہیں چاہتا کہ جنت میں جائے رمضان عطا فرمائے. رمضان میں عبادتیں کریں اسی سے جنت لے. اللہ کے محبوب کی امت جب رمضان کی عبادتیں کر کر عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیں کیا کرنا چاہیے. فرشتے کہتے ہیں مولا ان کو اجرت پوری دینی چاہیے. اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے سے پوری عبادتیں کر کے آئے ان کو پوری اجرت ملے گی. ان سے کہتے ہیں انسان نماز جب جائیں گے گھر تو پاک ہوتے ہیں سارے کرم. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ ٹریننگ ہے مسلمانوں کو. اس کے اندر
تربیت دی گئی. ایک تو تربیت یہ دی گئی ہے اس کے اندر شہر کو آسان فرمایا اس رمضان کے مہینے میں. اس کے اندر غریبوں کی مدد کرے, یتیموں کی مدد کرے, بیواؤں کی, بے آسرا لوگوں کی مدد کرے. زکات کی مہینے میں نکالی جاتی. پھر جب زکات نکالی تو اب عید کے دن آنے سے پہلے پھر حکم ہوتا ہے کہ سب فکر ادا کر دیا تمہارے روزوں میں جو کوتاہیاں رہ گئی اللہ تعالیٰ کے سستے میں وہ معاف کرنا. اور وہی فلسفہ ہے کہ تم نے جو رمضان میں سیکھا ہے غریبوں کی مدد کرنا, اس پر عمل کرو. نماز کس گھر کے اندر چنا نہیں کرنا, کس کے بچے بھوکے ہیں, کیوں کے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے, تو ان کو بھی دے کر آؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ بھی فلسفہ ہے. اور سب فکر بھی ضروری نہیں کہ صرف ایک مرد دے, بلکہ ہر گھر کے فرد کی طرف سے سب کہتے ہیں 300 روپے دینا ضروری. سب کہتے ہیں 300 روپے گندم کے ساتھ. اگر آج صبح کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو دے رہا ہے سب کہتے ہیں. دوسرا جو سبق دیا ہے رمضان کے وہ یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کے حکم پر تکلیف برداشت کی. کیا تکلیف برداشت کی؟ کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, سب سے دھوپ کے اندر گرمی میں پیاس کی لگی رہی, سب سے برداشت کرتا ہے. اللہ کے حکم پر برداشت. کھانے کو ہاتھ نہیں لگا, بھوک لگ رہی نہیں کھا, چھوڑ دیا. اب یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ جب اللہ کے حکم پر اتنی تکلیف نے برداشت کر دی, کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, تو پھر اللہ کا حکم آ جائے ہجرت کرنے کا, ہجرت کرو, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو, رشتے داروں کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو. جب اللہ کا حکم آ جائے جہاد کے لیے جہاد نہیں کر سکتے. تم نے یہ تکلیف تو اٹھا دی ہے, لیکن ابھی سے زیادہ تکلیف تمہیں برداشت کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر ٹریننگ ہوئی اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کتنے اترے ہیں. اللہ نے جنگ بدر میں کسی نہیں اترے. مسلمانوں کے امتحان تھا کہ محمود کے حکم پر تم نے کھانا چھوڑا, پانی چھوڑا, اب دیکھتے ہیں اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دو کہ چھوڑ دے. اللہ کے حکم تھا جنگ بدر ہوتے. ایک طرف چچا ہے تو ایک طرف اس کا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, ایک طرف ماموں ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے ان کے سامنے, ایک طرف بھائی ہے, دشمنوں کی فوج میں دوسرا بھائی ہے, ایک طرف باپ ہے, بیٹا ہے. اللہ کیا سب وقت, لیکن اللہ کا حکم تھا, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا رشتے داروں کو. اللہ کا حکم ہے بس میدان عمل کے اندر آ گئے. رشتے وہی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی رشتہ نہیں. جب یہ بدل کے اندر اللہ نے پتا تھا فرمایا اللہ کے حکم پر میدان میں آیا. یہ نہیں دیکھا اللہ فرماتا ہے لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. تم دیکھ رہے ہو سامان سے بدر کے میدان میں, لیکن دیکھو ہم نے تمہاری کیسی مدد کی. اور اللہ کی مدد آئی. 323 کو اللہ نے کتنی عظیم پتا تھا, 313 کو اللہ نے کتنی عظیم پتا تھا. ہزار کے اوپر اصل اسپین کے اندر اسی مہینے کے اندر رمضان کے مہینے تاریخ کے حملات کے اندر میں کچھ صبح آتا. پھر اسی مہینے کے اندر صلاح الدین عظیم نے مسجد اقصی کے اندر یہودیوں نے زمین رسوا کیا اور انسان کو بڑھتے بدل دیا. اور اسی مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت ٹرمپ جو ہے وہ بھی زمین رسوا ہو رہا ہے, وہ بھی بات ہو رہا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب فرعون بنا بیٹھا تھا, جب فرعون کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کو نیست و نابود کرے, میں بچے بھیجے
جو بچہ پیدا ہو اس کو مروا دے، جو بچہ پیدا ہو اس کو مروا دے، اور جو بچہ اس کی حکومت کو ختم کرنے والا تھا وہ اسے گھر میں پل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم آؤ مقابلے کے اندر، باقی کے مقابلے نہ ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے فتح عطا فرماتا ہے۔ اسلامی فوجیں آئی ہیں، جب کے مقابلے میں بھی مقابلہ چل رہے تھے، اسلامی کا مقابلہ کون کرے، لیکن اسلامی فوجیں آئی کے مقابلے میں اللہ کی نہیں پتا، اب تک پتا نہیں لگا روپے کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج نئے ہوٹل کے اندر اتنی بڑی عالمی طاقت ہو رہے تھے اور بھیک مانگ رہا ہے کہ خدا کے وعدے میں عبادت کے جہاد اور سب بے کار کرتے وہ دور کی یونین جو ہر وقت اس کا ساتھ دیتے تھے، جب بھی جہاں بھی ضرورت انہوں نے سب کا ساتھ دیا، عراق کیا، لبنان کیا، میں صرف ہر جگہ پر انہوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن آج انسان کرتے ہم لوگ ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے؟ آج میں ان کے جہاں بھی گزر سکتے، کل تک مطالعہ کر رہے ہیں جناب چٹنی ہے اس کے بغیر میں معلوم نہیں ابھی منگا کے بیٹھ جاتی تھا تو ختم کر دیا، جہاں ختم کر وہاں سے بھی جائے جانے چلا سب پابندیاں لگا دیے کہ ہماری تو روزانہ دنیا کو پتہ نہ چلے، کافی کھیل رہی ہے۔ الحمدللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا ایران نے صحیح بدلہ لے لیا، قہر کا بچا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، تباہی بربادی سے جن کے بچوں کو انہوں نے مارا تھا، آج الحمدللہ ان کو بدلہ لے لیا۔ کاش کے مسلمان حکمران ان کا ساتھ دیتے تو کبھی کبھی ختم ہوتی تھے، وہ تو اکیلا کر رہا ہے۔ اللہ کا بابا سچا وطن نہیں کیا تم غنی کر دی اللہ بس کیا کسی رقم دی دیتا اللہ پتہ تم تھوڑے لگاؤ مت کرو، آؤ میدان کے دیکھو تمہاری کیسی مدد کرو، بڑو طاقتوں پر ہم تمہیں فتح عطا کریں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں جو جیسا فرعون ہوتا کیسا ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے اور کیسا مغلوب ہو رہا ہے، کیسی بے چاری ظاہر کر رہا ہے۔ جب ایران میری مدد جو نہیں کرتے ہوئے ظالم دے کر ہمارا مدد نہیں یہ نہیں تو بھائی مدد تو کرو بیچارے پھنسے ہوئے ان کے جہان پریمی جو وہاں نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی مدد ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی طاقت ہے وہ مقابلہ کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے ساری ان کی قیادت ختم کر دی۔ اللہ اسلام کا اصول ہے کہ قیادت ہو یا نہ ہو پوری پاؤں پائی بن جائے، پوری پاؤں جو لوگ مقابلہ کرتی ہے دشمنوں کا، اللہ کا عزیز بتاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اب بھی متحد نہیں ہوئے تو پھر کب متحد ہوں گے۔ ہمارے سر پر آ گیا ہے اسرائیل، ہماری سر پر پہنچ گیا، اگر وہ ایران کو فتح کر لیتا ہے تو میرا نمبر پاکستان کا بہت سنا تو دینے چاہیے اور سب کو متحد ہو کر ساتھ دینا چاہیے اسلامی فوجوں کا۔ اور مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ جب ظلم بڑھ جائے گا یہود و نصارہ تو فوجیں نکلیں گی اور فتح کرتی چلی جائیں گی مسجد اقصیٰ۔ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے مسجد اقصیٰ فتح ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک اور ووٹ آ رہا ہے انشاءاللہ وائٹ ہاؤس سے سب کو بندن لے رہا ہے انشاءاللہ۔ کرنے ضرور جتنے لوگ ظلم کرنا ہے، اب ان کا دور ظلم کا ختم ہو رہا ہے، اب اسلام کا دور شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ عظمت مصطفیٰ کا دور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے نبی چاہتے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ سبق ہے ہمارے اس رمضان المبارک کا کہ رمضان کے اندر جو تم نے اجازت کی مجاہد کی تیار ہو جاؤ، بڑے جہاد کی تیار ہو جاؤ، بڑی مشکلات کو برداشت کرنے کی تم تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی سبق کے اندر غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، دیہات لوگوں کی مدد کرو۔ یہ سب کا اسی لیے رکھا ہے کہ ہم سب فکر ادا کر کے اپنے فرمانے کے ہمارے حقوق ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ جیسے تم سب فکر ادا کرتے ہو تمہارے لوگ اللہ کے بارگاہ میں قبول کرتے، لہٰذا لوگوں کی حقوقیت کے لیے اپنے ایک ایک گھر کے امت کی طرف سے سب فکر ادا کریں اور ان کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کرتے رہا کریں۔ یہ سبق ہے، صرف یہی کہ سب فکر ادا کر دیا اور فارغ ہو گئے۔ بعض لوگ جو بہت ہی بزرگ لوگ ہیں یا کوئی بیمار ہے اس کی طرف سب فکر دے دیتے بھائی، یہ اس کے لیے سچا فکر ہے، یعنی جو فدیہ جسے کہتے ہیں، یہ فدیہ اس کے لیے
کہ جس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہ ہو. اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ آگے جا کر سال دو سال کے اندر صحت پالے گا کہ جانا نہیں ہے کوئی غلط کرے. جب اتنا بیمار ہو کسی کوئی امید نہ ہو کہ یہ صحت یاب ہو کر اور پھر وغیرہ رکھ سکے گا, اس کے لیے چیز ہے. بعض جناب تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے نہیں ہے, اگر بیمار ہے تو انتظار کرے جب تک یہ صحیح ہو جائیں گی تو پھر ادا کرے گا رمضان کے, پھر یہ جنت صحیح نہیں ہوتی. باہر اللہ تعالیٰ ہم نے عام کو سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور جسی کے لیے اللہ کی رحمت برکت رہی. آج یہ کلام اشارہ ہے مسلمانوں پاکستان کی طرف کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پاکستان میں بڑھ سے بشرطے کہ یہ اسلام پر قائم ہو جائے, دین پر قائم ہو جائے. جیسے رمضان کے اندر بہاری قرآن کی بہاری میں ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں پڑے گی, لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز کے لیے چلے رہتے, مسجد آواز ہوگی تھی. اس کے اللہ نے کیسی رحمت عطا فرمائی ہے, کیسی برکت عطا فرمائی ہے. دلوں کی کھیلی بھی کھل اٹھی ہے اور بہاریں آ رہی ہیں, گائے ہوئی باہر آ رہی ہیں, بارش ہو رہی ہے الحمدللہ. تو یہ صلہ ہے عبادتوں کا. اگر انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تو پاکستان کا کوئی بھی رحمت نازل ہوگی. یہ جو آفتیں آ رہی ہیں, بلائیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, کئی سیلاب ہے, کئی زلزلے ہیں, کئی جناب قتل و غارت جنگ کا میدان گرم ہے. اس طرح ہمارے شہید ہو رہے ہیں, کئی فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں, کئی ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں. روزانہ خبر روز یہ اللہ کا عذاب ہے. اسلام نافذ نہ کرنے کے نظام پر کچھ ہوا ہے کہ جو ملک کے اندر بڑی ہوئی پھیلی ہوئی اور دہشت گردی پھیلی ہوئی. ہم چاہتے ہیں ملک کا امن قائم ہو تو حکمرانوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرے. پھر دیکھیں کیسے باہر اللہ عطا فرمائے. کوئی ایک قتل نہیں ہوگا, کوئی ایک قتل نہیں ہوگا, کوئی ایک کسان کا نہیں ہوگا اگر پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ ہوگا. لیکن کون نافذ کرے گا؟ جو کو پتہ ہے کہ اسلام کا نظام نافذ سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے پاکستان میں اسلام کا نظام, لیکن انشاءاللہ کوئی کتنا ہی چاہے کیا ہوتا ہے, چاہتا وہی جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا نظام آتا رہے گا, نظام مصطفیٰ آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو پاکستان میں اسلام کا نظام لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.